میں اس کے بعد آپ کے دلوں کی دھڑکن محسوس کرنے لگا ہوں اور ریاست مہاراشٹرا سے ہمارے درمیان آج ہمارے مہمان ہیں جناب الطاف ضیاء صاحب۔ میں ان سے آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، روایتی غزل کہیں میں نے پڑھا تھا کہ غزل جو روایتی غزل ہوا کرتی تھی اس میں محبوب کا تذکرہ کیا جاتا تھا، محبوب کے حسن کی تعریف کی جاتی تھی، گل و رخسار کی باتیں کی جاتی تھیں، اور ایک جگہ غزل کی تعریف میں یہ لکھا گیا ہے کہ گلاب کی پنکھڑیوں پر شبنم کی بوندوں سے محبوب کا قصیدہ لکھنے کا نام غزل تھا۔ لیکن غزل نے رفتہ رفتہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے غزل نے اپنے پنکھ پھیلائے، اور آج کے دور کے بڑے بڑے شعراء سے اگر آپ پوچھیں گے غزل کی تعریف کیا ہے تو ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا، ہر شاعر یہی جواب دیتا ہوا آپ سے ملے گا کہ آج کے دور میں غزل ناخنوں سے چٹانیں کریدنے کا عمل ہے۔ میں بلا کسی تمہید کے ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، جناب الطاف ضیاء صاحب کو، کہ جن کی نظر آپ کے نبض پر بھی ہوگی، جن کی نظر آج کے حالات پر بھی ہے، اور جو غزل روایتی غزل بھی جانتے ہیں۔ میں الطاف ضیاء صاحب کو ان 4 مصروں سے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں، مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ جناب الطاف ضیاء صاحب سے میں ادباً ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے اس خوبصورت محفل میں مشاعرے میں اپنی حاضری درج کروا لیں اور بہترین غزلوں سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب الطاف ضیاء صاحب۔ السلام علیکم حاضرین محترم، دنوں کے بعد آج آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں میرے کرم فرما عبدالصمد نواب صاحب کا، صابر صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں آ کر کے آپ کی خدمت کر سکوں۔ صدر موصوف سے اجازت چاہتا ہوں اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ شعر سناؤں، میرے محترم مہمین صاحب جو آج کی اس مشاعرے کی نظامت فرما رہے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پورے مشاعرے میں کہیں بھی لفظبازی نہیں کی، بہت ہی ایماندارانہ طریقے سے انہوں نے اس مشاعرے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ صرف مہمین نہیں ہیں، مہین بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں اور ہوتی رہے۔ ان سے جو جملے ہمیں ملے ہیں، میں اور نعیم اختر صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت زمانے کے بعد کوئی ایماندار ناظم آج ہمیں ملا ہے، جس نے جس کا جو مقام تھا اسی مقام کے طرز سے اسے نوازا۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ جزاک اللہ شکر۔ عبدالصمد صاحب، بیابانی صاحب میرے محترم یہاں موجود ہیں۔ میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جنوں میں جو نکلے تھے گھر آ گئے کیا۔ بس دوستو، ابھی تک جو بھی ہوا ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا سنا، لیکن اب یہاں سے آپ کو بہت اچھا سننا، اس لیے کہ میرے بعد میرے محترم نعیم اختر خاتمی صاحب مائک پر آئیں گے جنہیں میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ مطلب پڑھتا ہوں کہ جنوں میں جو نکلے تھے گھر آ گئے کیا، سفر کی اذیت سے گھبرا گئے کیا۔ یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے چوتھے مصرے پر آپ کا امتحان ہے، اور میرا امتحان یہ ہے کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے، لیکن میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ کوئی بندہ اس محفل کا خاموش نہیں رہ سکتا۔ میرے چوتھے مصرے پر پیش کرتا ہوں، جنوں میں جو نکلے تھے گھر آ گئے کیا، سفر کی اذیت سے گھبرا گئے کیا، پرندے بہت پھڑپھڑانے لگے ہیں، جو نوچے گئے تھے وہ پر آ گئے کیا، پرندے بہت پھڑپھڑانے لگے ہیں، جو نوچے گئے تھے وہ پر آ گئے کیا، جو نوچے گئے تھے وہ پر آ گئے کیا، بکھرنا
ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ کریم نگر والوں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت موڈ میں ہیں آپ سب۔ میں یہاں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ڈر بھی اونچائی سے لگتا ہے بہت اس کو، مگر وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ بہت اچھے الطاف ضیاء ڈر بھی اونچائی سے لگتا ہے بہت اس کو، مگر وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ درد ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا کریم نگر والوں، درد ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا۔ زخم ایسا ہے کہ بھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، درد ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا۔ زخم ایسا ہے کہ بھرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ زندگی کیا ہے وہ کس طرح سے سمجھے گا کہ جو ڈوبنا اور ابھرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ زندگی کیا ہے وہ کس طرح سے سمجھے گا کہ جو ڈوبنا اور ابھرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ میں بھی فرصت سے کہاں ہوں کہ کوئی بات کروں، میں بھی فرصت سے کہاں ہوں کہ کوئی بات کروں، بات مجھ سے کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ کیا کہنے، میں بھی فرصت سے کہاں ہوں کہ کوئی بات کروں، بات مجھ سے کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ دوستو، بالکل ایک نئی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کب آنا ہو نہ ہو۔ یہ غزل آپ کے ذہن و دل میں اگر بس گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا اس وقت کا آنا کامیاب۔ میں پیش کرتا ہوں احمد صاحب۔ جی ارشاد۔ جانے کیا لوگ ہیں حیرت میں جو ڈالے ہوئے ہیں، جانے کیا لوگ ہیں حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور آپ لوگ تو ساتھ دے ہی رہے ہیں، ذرا سا دھیان دیجیے آپ شاعروں پر بھی، وہ کتنا سن رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مجھے بھی نواز رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں تمام شاعروں کا، خاص طور سے شعراء حضرات کی بھی شرکت چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، میرے محترم نعیم خاتمی صاحب کی بھی دعا چاہتا ہوں، وارث وارثی صاحب، صابر صاحب، عدیل صاحب، عطا صاحب۔ پیش کرتا ہوں شعر ملاحظہ۔ جانے کیا لوگ ہیں حیرت میں جو ڈالے ہوئے ہیں، جانے کیا سر نہیں عظمت دستار سنبھالے ہوئے، سر نہیں عظمت دستار سنبھالے ہوئے، سر نہیں عظمت دستار سنبھالے ہوئے، میں انہیں جانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، آستینوں میں یہ جو سانپ ہے پالے
शख्सी साहब से गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई शेर इन्हें अच्छा लगे, जब भी शेर कोई अच्छा लगे तो ये वहाँ से हार ऐसे बता दें तो हम समझ लेंगे कि हम कामयाब। यहाँ आकर रहमत गवारा ना करें, मैं आपसे दस्त बस्ता इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, वहाँ से ऐसे बता दें आप, हम समझ जाएंगे कि ये शेर अच्छा है। जबर मुबारकबाद। मैं इन्हें जानता हूँ, मैं इन्हें आप भी बैठ जाएं अल्लाह के वास्ते। मैं इन्हें जानता हूँ, ये शेर अगर अच्छा लगा हो तो एक बार पुरजोर तालियां बजा के अब्दुल समद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, आस्तीनों में ये जो सांप है पाले हुए हैं, आस्तीनों में ये जो सांप है पाले हुए हैं। और बतौर खास ये शेर मुलाजा फरमाए, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले। क्या कहने हैं अल्ताफ भाई? समझ सको तो समझ ले। देखिए बात ऐसे भी होती है, किसी मनहूस का नाम लिए बगैर भी बात की जा सकती है। मैं शेर बोल रहा हूँ, और जिन मनहूसों के लिए मैंने ये शेर लिखा है, कहा है, आपकी दाद आपकी मोहब्बतें वहां तक ये शेर पहुंचाएगी, मेरी ये बात पहुंचाएगी। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। आस्तीनों ये जो सांप पाले हुए हैं, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं अल्ताफ भाई? निकाले हुए हैं, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं। दोस्तों जोरदार तालियों से अल्ताफ जिया साहब का इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत मुबारक। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं, ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं, दिल में दुनिया की हवस सबने बसा रखी है। मिसरा लग गया हो तो कोई बंदा खामोश न रहे। दिल में दुनिया की हवस सबने बसा रखी है,
گلے میں سبھی ڈالے ہوئے ہیں قوم گمراہی گلے میں سبھی ڈالے ہوئے ہیں جانے کیا لوگ ہیں حیرت میں جو ڈالے ہوئے ہیں اور یہ آخری شعر بالخصوص ملاحظہ فرمائیں جی ارشاد طوق گمراہی گلے میں سبھی ڈالے ہوئے ہیں کچھ تو بیمار ہیں ایسے جو سنبھلتے ہی نہیں کچھ تو بیمار ہیں ایسے کہ سنبھلتے ہی کچھ مسیحاؤں کو بیمار سنبھال